آپ ناک کو جس طرح سے بھی پکڑیں، آپ نے پکڑنا ناک ہی ہے، یعنی آنا آپ نے اسی معاملے کی طرف ہے جو بنیاد ہے سیاستدانوں کی نااہلی کی۔ اور وہ بنیاد کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں طویل المدت ایک ٹول رہا ہے کہ اس سیاستدان کو غدار کہہ دو، اس سیاستدان کو ایماندار کہہ دو، اور اس کے بعد جس سیاستدان کو ایماندار کہو اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اب یہ آرگومنٹ موجودہ سپریم کورٹ کے اندر نااہلی کے کیس کے اوپر حاوی ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک کی تاریخ سب کو پتہ ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے۔ جو لوگ قانون اور آئین کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور جو ڈھابے کے اوپر بیٹھ کر ٹھیلے کے اوپر کھڑے ہو کر گفت و شنید کرتے ہیں ان کو بھی جانچ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ میاں محمد نواز شریف کی نااہلی دیکھیں یا جہانگیر ترین کی نااہلی دیکھیں، وہ ایک انجینئرڈ نااہلی تھی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ سیاست سے ان کو خارج کرنا ہے۔ جس بنیاد پر ان دونوں سیاستدانوں کو اور اس کے بعد دوسرے سیاستدانوں کے اوپر یہ نااہلی لاگو کی گئی، وہ وہی بنیاد تھی جو ایوب خان کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ ضیاء الحق نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، اور اب ہم اس کے اوپر آئینی اور قانونی بحث کر رہے ہیں جی کہ یوں نہیں تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں تو تو ہو جائے گا، تو نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس کیس کو سپریم کورٹ نے آلریڈی عملاً طے کر دیا ہے۔ اب جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر حتمی طور پر ہم نے یہ لائن ڈرا کرنی ہے کہ یا تو اس ملک کو سیاستدانوں کے ذریعے آپ نے چلانا ہے، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ سیاستدانوں کے ذریعے آپ نے نہیں چلانا، یا یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر چلانا ہے ہم نے تو چلانے کے لیے یہ جو نااہلی کی تلوار ہے اور جو معیار مقرر کیا ہوا ہے اس نااہلی کا، کیا نااہل نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں، لیکن جو معیار مقرر کیا ہوا ہے اس کو آپ ریوزٹ کریں۔ یہ معیار وہ معیار نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بھی انسان پورا اتر سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل صحیح بات کی کہ جس قسم کا معیار آپ نے مقرر کیا ہوا ہے دنیا کے بہترین لیڈران یعنی قائد اعظم جیسے لیڈر پر بھی لاگو کریں تو وہ سٹرگل کریں گے اس معیار کے اوپر پہنچنے کے لیے۔ تو سیاستدان جو ہیں انہوں نے نیکیوں کا امتحان نہیں دینا، انہوں نے جمہوری اور قانونی اقدار کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ جمہوری اقدار پر اگر وہ پورا اترتے ہیں، اگر ان کے پاس ووٹ موجود ہے، اور قانونی اقدار کے اوپر اگر معیار پر پورا اترتے ہیں، یعنی ان کے کھاتے میں کوئی واضح کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے جو ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے فرام ہولڈنگ پبلک آفس، تو ان کو حق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے صداقت اور امانت داری کا کوئی ایسا معیار مقرر کرنا ہے جس کے اوپر جج کرنے والا خود بھی پورا نہیں اترتا تو سیاستدان ڈسکوالیفائی ہوتے رہیں گے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کے اندر بڑے سے بڑے سیاستدان جو ہیں، بڑے سے بڑی جمہوری ممالک کے اندر جرائم، جو معاشرتی جرائم ہو یا جو معاشی جرائم ہو، اس کے اوپر جب وہ معیار پر پورا نہیں اترتے تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کسی کے کردار کے اندر اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ایسا واضح شگاف اگر آپ کو نظر آتا ہے جس شگاف کو وہ بھر نہیں سکتا اور جس کی وجہ سے وہ پبلک آفس کی ذمہ داریاں پوری نہیں ادا کر سکتا، تو اس کو ڈسکوالیفائی ہو دینا چاہیے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، خزانے کو لوٹا ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے پبلک ایکسچیکر کو، کسی نے گرافٹ کیا ہے، کسی نے بے ایمانی کی ہے اور وہ کرمنل اوفینس کے زمرے میں آتا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے۔ تو اس کرائٹیریا کو، اس معیار کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بینیفٹ اٹھایا ہے اس نااہلیت سے جس کو اب سپریم کورٹ کے اندر کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ نااہلیت نواز شریف کے اوپر لاگو کی گئی تھی، وہ نااہلیت ان لوگوں پر لاگو کی گئی تھی جو عمران خان کے 10 سال کے تجربے میں فٹ ان نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا اب جب تحریک انصاف کے اپنے لیڈران اسی قسم کے قانون کی گرفت میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ مخمصے کا شکار ہیں کہ پہلے تو ہم اس کو کہتے تھے کہ بہت ضروری ہے، اور اب بھی عمران خان نے جو اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل لکھا ہے یہ بھی ویسے کمال ہی ہے۔ یہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک دن پہلے آرٹیکل کے اندر تحریر کر دیا تھا کہ کیسے گلوبل پروپیگنڈا شروع ہوگا، اور میں نے اس کو کہا تھا گولڈ سمتھین گلوبل پروپیگنڈا۔ اور آج دیکھیں اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل جو چھپا ہے وہ اس پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے۔ عمران خان کو اتنی سپیس دی گئی ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ سیاستدان ہے اور عمران خان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ دونوں باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کے کھاتے میں جو واضح، جس معیار کی میں بات کر رہا تھا پہلے، جو واضح کرمنل ایکٹیویٹی ہے وہ اس کے کھاتے میں آتی ہے، اور جو کیسز ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے وہ اس کے کھاتے میں آتی ہے۔ جو ان کے ذاتی معاملات ہیں فرینکلی میں تو اس سے بالکل
اس کو بلکہ میں کنٹیسٹ کرتا ہوں، اس کو رد ہی کرتا ہوں. یہ جو نکاح شرعی ہے یا نہیں ہے، ان معاملات میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. ذاتیات والے معاملات میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. بنیادی طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے انسٹیگیٹ کیا ہے وائلنس. بالکل وہی معیار ہے جو ٹرمپ کے فالوورز کے اوپر لاگو ہوا، اور انہوں نے 1000 کے قریب لوگوں کے اوپر مقدمات کیے اور انویسٹیگیٹ کر کے انہوں نے 1 سال کے اندر بندے فارغ کر دیے. ٹرمپ کی ڈسکوالیفیکیشن کو اگر آپ دیکھیں، جس کو اب ٹیمپریرلی اس کو ریپریو دی جا رہی ہے تاکہ وہ الیکشن کو کنٹیسٹ کر سکے، کورٹ کے ذریعے جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ کن معاملات کے اوپر ہوئی ہے؟ پیسے کے اندر خرد برد کے اوپر ہوئی ہے، جس کو انڈر اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے ایسے معاملات ہیں جن کا براہ راست تعلق پبلک آفس کی ذمہ داریوں سے ہے. تو یہ جو مقدمات جن کے اندر عمران خان پھنسا ہوا ہے، وہ مقدمات براہ راست پبلک آفس کی ذمہ داریوں سے ٹکراؤ رکھتے ہیں. ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن آپ بے شک کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف ان کے اوپر پورا نہیں اترتا تو بھلے ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر کوئی فیوچر سیاستدان اس کے اوپر پورا نہیں ہوتا تو بالکل ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاستدانوں کے لیے یہ معیار بنائیں جس کے اوپر کوئی انسانی قائد پورا نہیں اترتا، اور اس معیار کو پھر آپ سلیکٹیولی یوز کریں. سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کیس کو جلدی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو حتمی طور پر طے کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جس کو ہم عام تجزیاتی زبان میں کہتے ہیں بک بک، تاکہ یہ بک بک ختم ہو. کبھی آپ ڈسکوالیفائی 10 سال کے لیے کر دیتے ہیں، کبھی آپ 5 سال کے لیے کر دیتے ہیں، کبھی آپ تاحیات نااہلی کر دیتے ہیں. اور جن جج صاحبان نے ماضی میں تاحیات نااہلی کے پرنسپل کو اپ ہولڈ کیا ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ وہ کون سے جج ہیں جو ایسا معیار لگا رہے ہیں ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو کے اوپر جس معیار پر وہ بالکل خود بھی پورے نہیں اترتے. اور جب ان کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں، ان کے پیسوں کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کی دوائیوں کے کاروبار کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں، ان کے بھائیوں کے معاملات سامنے آتے ہیں، ان کے بیٹوں کے معاملات سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ تل ملاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. تو ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کو جج کرتے ہیں، جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایسے معیار پر جج کرتے ہیں جس معیار کا وجود نہ ہوتا اگر ضیاء الحق اس ملک کے اندر نہ آتا. تو اس کیس کو حتمی طور پر طے کرنا چاہیے. اور اگر معیار ہم نے بنانا ہے تو سادہ سا معیار بنانا چاہیے. دنیا بھر کے اندر لاگو ہے کہ آپ اگر جرائم میں ملوث ہیں اور آپ نے پبلک ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا ہے، اور آپ کے کردار کے اندر، اور یہ میں ذاتی کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کردار کے اوصاف کی بات کر رہا ہوں جو پبلک آفس سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ایسے شگاف ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں جو آپ کو پبلک آفس سے کی جو ذمہ داری ہیں اس کو ڈسچارج کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. اور ڈسکوالیفیکیشن کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. سیاستدانوں کو بہت درے رسید کیے جا چکے ہیں. اس کیس کے ذریعے ہم اس کو حتمی طور پہ طے کر سکتے ہیں. چھوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس معیار کو عقلی اور عملی بنیاد پر استوار کرنے کے لیے. تو سپریم کورٹ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. لیٹس سی واٹ دے ڈو ود اٹ.